نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر کے لہو لہان کر دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے پڑ جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ نے ایک بار اگر اپنی زبان سے کہہ دیا ان تمام کے تمام لوگوں کو تو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے زبان سے کون سے جملے نکلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے یہ نہیں جانتے میں کون ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ بد زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ آپ کے آس پاس رہنے والے آپ کی دعوت کو سننے والے جو بھی آپ کے پاس آتے ہیں یہ سب کے سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے دور ہو جاتے آپ کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ معاملہ تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے خادم الرسول کہا جاتا ہے, جنہوں نے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں بلکہ ایک لمبی مدت تک 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال تک خدمت کی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی میں نے یہ جملہ نہیں سنا. میں نے اگر کوئی کام نہ کیا تو اللہ کے نبی نے کبھی ڈانٹ کر کے نہیں کہا اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, اور اگر ہم نے کوئی کام کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹ کر کے نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا معاملہ تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں وَإِنَّكَ خُلُقٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے اللہ کے نبی آپ سب سے بہترین اخلاق کے مالک ہیں. آپ سے پہلے اس دنیا کے اندر کوئی انسان نہ جنم لیا جو آپ کے اخلاق کا مقابلہ کر سکے, یا آپ کے موت کے بعد آپ کے مرنے کے بعد کوئی انسان ایسا جنم نہیں لے گا جو آپ کے اخلاق جیسا معاملہ کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا معاملہ ہی کچھ الگ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم مزاجی کا معاملہ ہی کچھ الگ تھا. ہم نے بہت بارہا سنا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے علاقے میں جاتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتھروں کو دے کر کے ان کے پیچھے لگایا جاتا ہے, بدماشوں اور اوباشوں کو لگا دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر کے لہو لہان کر دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے پڑ جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ نے ایک بار اگر اپنی زبان سے کہہ دیا ان تمام کے تمام لوگوں کو تو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کی کوئی کمی نہیں تھی. اللہ کے دربار سے آنے والا ایک فرشتہ کر کے کہہ رہا ہے آپ ایک مرتبہ آرڈر کیجئے, ایک مرتبہ آدیش دیجئے, پہاڑ کے درمیان رکھ کر کے پیس دیا جائے گا. لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے زبان سے کون سے جملے نکلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے یہ نہیں جانتے میں کون ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا معاملہ تھا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کا معاملہ تھا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کا معاملہ تھا. اللہ رحمان, اللہ رحیم اور اللہ کا نبی جو مذہب اسلام کو پھیلانے والا وہ بھی سراپا رحمت, پوری دنیا کے لیے رحمت. اور وہ جس مذہب کو لے آئے کیا وہ مذہب دین رحمت نہیں ہوگا, مذہب رحمت نہیں ہوگا؟ کیا اس مذہب کے اندر سختی, اس مذہب کے اندر آتنکوادی, اس مذہب کے اندر گرم مزاجی ہو سکتی ہے؟ نہیں.
وہ مذہب بھی کیا ہے؟ دین رحمت ہے، وہ مذہب بھی رحم و کرم والا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بہت سارے موقع پر بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ ہمارے سامنے بہت سارے مثالیں، بہت ساری تاریخ اور بہت سارے اتہاس ہمارے سامنے ہیں۔ من یمنعک منی یا محمد کہنے والا وہ آدمی جو آ کر کے کہتا ہے محمد تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ ہم نے بار بار ہم نے سنا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ، مجھے اللہ بچانے والا ہے، تو کیا مجھے مارے گا؟ اگر اللہ مارے کوئی بچانے والا نہیں، اگر اللہ بچائے کوئی مارنے والا نہیں، اللہ مجھے بچائے گا۔ تھرا جاتا ہے وہ کافر، ہاتھ کے اندر کبھی کاری ہو جاتی ہے، تلوار چھوٹ کر کے گر جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا کر کے کہتے ہیں اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ اسلام کا ماننے والا نہیں تھا، وہ ایماندار نہیں تھا، وہ کہتا ہے کہ آپ رحمت ہے، آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے، ہم نے سنا ہے، اگر آپ مہربانی کر دے تو میں بچ سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں۔ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے، ایسے آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ جانے دیتے ہیں۔ اسامہ بن وصال پکڑا جاتا ہے، پکڑ کر کے مسجد نبوی میں باندھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، گھٹنا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، دیکھیں گے پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ 3 دن تک بات چیت ہوتی رہتی ہے، 3 دن تک بات چیت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں اسامہ بن وصال کو چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ جب معاف کیا جاتا ہے کچھ دور جانے کے بعد واپس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی اس سے پہلے اگر کوئی چہرہ میرے نزدیک سب سے بدصورت تھا، سب سے خراب تھا، سب سے گھنونا تھا، وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن آج اگر اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر سب سے خوبصورت چہرہ، سب سے چمکدار چہرہ، سب سے روشن چہرہ اگر ہے کسی کا، وہ آپ کا چہرہ ہے۔ اس سے پہلے سب سے بدصورت، سب سے گھنونا اگر کوئی شہر میرے نزدیک تھا تو وہ مکہ تھا، لیکن آج سب سے زیادہ جو شہر مجھے محبوب ہے وہ مکہ ہے، مدینہ ہے۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا یہ معاملہ تھا کہ ایک رائٹر نے، یہودی ایک رائٹر مائیکل ایچ ہارٹ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 100۔ اس کتاب کے اندر سب سے پہلے 1 نمبر پر اگر کسی کی آٹو بایوگرافی کو لکھا جمع کیا تو ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات۔ وہاں آپ کو روسوں کو بھی سوانح حیات مل جائے گی، وہاں آپ کو بڑے بڑے ساہتک اور بڑے بڑے لوگوں کی آپ کو سوانح حیات ملے گی۔ 100 کے اندر 100 آدمیوں کی آٹو بایوگرافی کو لکھا گیا، لیکن 1 نمبر پر کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے متاثر ہو کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جو پربھاؤ وستار کیا تھا اس سے متاثر ہو کر کے نمبر 1 پر لکھنے پر مجبور ہوئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اس نبی کے ماننے والے ہم ہیں، ہمیں گرو ہونا چاہیے، ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرو کے ساتھ ساتھ خوشی کے ساتھ ساتھ فخر کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کے میدان میں بھی آنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں ہم خوش نصیب ہیں، جب ہم اس نبی کے امتی ہیں ہم خوش نصیب ہیں، لیکن صرف نبی کے امتی ہو کر کے خوش نصیب نہیں ہو سکتے جب تک ایمان اور عمل صالح نہ ہو، جب تک تقوی اور پرہیزگاری نہ ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو، اطاعت اور اتباع نہ ہو، تب تک خوش نصیب نہیں ہو سکتے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، اسلام دین رحمت ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں سمجھنا ضروری ہے اس مذہب کو نازل کرنے والا اللہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس مذہب کو پھیلانے والا، پرچار پرسار کرنے والا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سراپا رحمت ہے، اس لیے یہ اسلام بھی دین رحمت ہے۔ اور اسلام دین رحمت کیسے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام قیمتی چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور سمجھنے کے بعد ہمیں بھی ایمان
اور عمل صالح کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہے، ادھار لیے ہوئے ہیں، ان کو ادھار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔